अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुमैरा सरवर सिद्दीकी, शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्त। प्यारे दोस्तों मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से बार बार बताती रहती हूँ, लेकिन कौन सी पीपल्स पार्टी से ये नहीं बताऊँगी। अच्छा, सीएम मेरी पसंदीदा शख्सियत है, नासिर हुसैन शाह मेरी पसंदीदा शख्सियत है, पीपल्स पार्टी में जो मेरी पसंदीदा शख्सियत है उनके बारे में आपको बता रही हूँ। बिलावल खारजा पॉलिसी के लिहाज से बहुत अच्छी शख्सियत रहे, लेकिन हम इस वक्त अच्छा एमकेएम की बहुत सारी शख्सियात मुझे बेइंतहा पसंद है और बेइंतहा पसंद है और बेइंतहा पसंद है, और जिसमें एक नाम अहमद सलीम सिद्दीकी भाई का आता है जो बड़ी अच्छी तरह ये अहमद सलीम सिद्दीकी भाई के बारे में तो मैं बताऊँ, जितना मैं जानती हूँ उतना ही बता पाऊँगी। ये जो 5 अफराद थे ना, उनमें से जिन्होंने एमकेएम बनाई थी उनमें से एक शख्स है, और ये इतनी प्यारी शख्सियत है, इतनी प्यारी शख्सियत है, महज़्ज़ब, तालीम याफ्ता, तहज़ीब याफ्ता। ये जो रियल लोग हैं ना, मैं उनकी बात करती हूँ, उनकी बात। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करती, क्या बोलूँ। देखिए, बात ये होती है कि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं ना, तो जैसे मैं ऑथर हूँ, मारूफ अफसाना निगार हूँ, मेरा नावल सैनिक टॉप 10 बुक्स में जो है सर फहरिस्त, उसका नाम जंग ने लिखा, बहुत शुक्रिया रोज़नामा जंग का। और शायरा फिलपति अच्छे शेर कह देती हूँ, और शायरी के भी जो इम्कानात हैं मौजूद हैं। अब जो मेरा जो शेरी मजमूआ आना है, तो भाई बात ये है कि उसमें जब लोग आ जाते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो 50 साल की औरतें होती हैं, 60 साल की औरतें होती हैं, 40 साल की औरतें होती हैं, ठुकराई हुई औरतें होती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो आके दोस्तियाँ कर लेती हैं मर्दों से, फिर वो स्टेज पे आ जाती हैं, फिर वो स्टेज की जीनत बन जाती हैं, फिर वो और दूसरे काम करती हैं, और फिर उन्हें लिख के दिया जाता है और फिर वो पढ़ती हैं। तो क्या वो शायरा हो जाती है? नहीं। इसी तरह हर साहिब किताब जो है ना, वो शायर, वो जो हर साहिब किताब जो है ना कहलाता है जो शख्स, ज़रूरी नहीं कि वो वाकई कलमकार भी हो, है ना, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन थे, एक्स डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, तो रिटायर्ड हो गए। उन्होंने किताब लिख दी। उन्होंने किताब क्या लिखी? उन्होंने तो पाकिस्तान के सारे राज लिख दिए, और वो साहिब किताब हो गए। इसी तरह एक एक्स कल्चर सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक किताब लिखी, वो किताब भी जो है वो भी बन। तो ऐसी किताबें लिखी जा रही होती हैं, और वो समझते हैं कि हम साहिब किताब हैं। और मसला ये है कि उन किताबों के रिसर्चर नहीं, कि किताबों को जो है जब किताब लिखी जाती है और जब किताब शाया हो जाती है, तो उसके बाद उस किताब पर जो है तहकीकी काम वो कोई नहीं कर रहा। अच्छा, वो कौन करेगा? वो उसी शोबे के लोग करेंगे, शोभा जाती लोग करेंगे। लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसके पास शोभा जाती लोग नहीं हैं, और डिपार्टमेंट में ये मेरा ख्याल है कि ये है भी नहीं सेक्शन, ये सेक्शन है भी नहीं। दूसरी बात ये कि होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि किताबें तो हर मौजू पर लिखी जाती हैं, लिहाजा उन किताबों को फिर आगे प्रमोट। अभी एक खातून है, शायरा कहलाती है ख़ुद को, और जनाब अली उसका सोशल पैसे की वजह से जो उसका सोशल बैकग्राउंड उसने बना लिया है, या आता जाता उसको कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि उसकी शायरी पर पीएचडी हो रही है। उसको ये नहीं पता कि शेर क्या होता है। लेकिन बात यह है कि पीएचडी करने वालों और पीएचडी कराने वालों पर भी तो आप तुफ है ना, तुफ है, उन पर भी तुफ है ना। तो अब आते हैं मेरा जो असल मौजू था ना, उस मौजू की तरफ अब आते हैं कि हर आदमी जो ख़ुद को साहिब किताब कहता है, वो साहिब किताब नहीं होता। उसी किताब में का हमें पूरा जायज़ा लेना पड़ता है, पूरी तहकीक करनी पड़ती है, इसे किस मौजू पर वो किताब लिखी है, इसके मौजूआत में इसकी दिलचस्पी और इंटरेस्ट के जो बेसिक आइडियाज़ हैं या बेसिक आइडियोलॉजी है इसकी, वो क्या है। ये तमाम चीज़ें जो है ये हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती है। उसके बाद हम उसी किताब पे तबसरा लिखते हैं। उसकी हमें साइकी का मालूम होना चाहिए, उसकी शोभा जाती ज़िंदगी का मालूम होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है ना, एक मुसन्निफ़ को
سامنے لے کر آتی ہیں کہ وہ کس درجے کا مصنف ہے یا کس پائے کا مصنف ہے، یا وہ مصنف ہے بھی ہے، وہ اسے صفحات ضائع کیے، اپنا وقت ضائع کیا اور قوم کا وقت ضائع کیا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں سیاستدان۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص پارٹی بناتا ہے تو اس کو عوامی ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عوام کو کیا چاہیے؟ عوام کو چاہیے تعلیم چاہیے، صحت چاہیے، روزگار چاہیے، مکان چاہیے، اور روٹی یوں نہیں کہوں گی کیونکہ جب روزگار چاہیے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسائل وہاں پر ہو گئے حل۔ تو یہ تمام چیزیں جو پانی چاہیے، اور ایک خوشگوار ماحول چاہیے، اور سفری سہولیات چاہیے، ایک جو ان کی ایک خاص آزادی ایک آدمی کو ملنی چاہیے، سفر کی آزادی ملنی چاہیے، ایک ایسی آزادی کہ جس موضوع پر وہ بات کر رہا ہے اس موضوع کے حساب سے اتھینٹک اس کے پاس دلیل ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے پاس وہ الفاظ ہوں جو ایک بکھیڑا کھڑا کرتے ہیں سماج میں۔ جیسے کہ بعض لوگ جب کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، گورنمنٹ اس احتجاج کو نہیں کرنے دیتی۔ احتجاج جو ہے جمہوریت کا حسن بھی ہے، اور یہ سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اپوزیشن میں بھی قابل تعریف لوگ ہیں جو ملک پر کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دیں گے اور کوئی بکھیڑا کھڑا نہیں کریں گے۔ لیکن یک طرفہ نہیں، دو طرفہ تماشا یہ ہے کہ اصل میں سیاستدان بھی تو سیاستدان نہیں ہے، کرپشن، جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، مورل کرپشن میں ملوث ہیں، جو لوگ اخلاقی بے ضابطگیوں میں حد سے ایک تو تجاوز ہوتا ہے کہ تجاوز کرتے ہیں، اور ایک حد سے تجاوز کرتے ہیں، یعنی کہ ایک معمولی بات ہوتی ہے اور ایک ایسی بات جو ناقابل معافی ہو، تو وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ابھی یہ ایم کیو ایم کی بوڑھی خاتون جو ہے 80 سال کی، نسرین جلیل اس کا نام ہے نا، میں اس کو اصل میں جانتی ہوں، میں نے اس کو ہمیشہ 90 پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے بار بار یہ کہا کہ اس کو درمیان میں بٹھا دیں، یہ بولتی کچھ نہیں ہے، اور اس نے خود بھی اعتراف کیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک دانشوروں کے فورم پہ اس کو کیسے بلا لیا گیا، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کا نام دیا اور کس بنیاد پر نام دیا۔ الطاف حسین تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، الطاف حسین قرآن جانتے ہیں، الطاف حسین نے ملٹری کی تعلیم لی ہے۔ الطاف حسین نے اگر پاکستان کے بارے میں تو وہ الفاظ بیان بھی نہیں کروں گی، اللہ نہ کرے کہ میں کبھی وہ الفاظ بیان کروں، پاکستان کے بارے میں اگر انہوں نے جو نعرے لگائے ہیں تو ان کے تو ہم طرفداری نہیں کرتے، لیکن الطاف حسین سے میں ایک بہت متاثر شخصیت ہوں۔ الطاف حسین ایک بہت پیاری شخصیت ہے۔ میں کیونکہ ایک محقق بھی ہوں نا، تو میں تو بھاگ کر جو ہے وہ ان کی جب میں نے سوانح حیات پڑھی پہلی بار، تو میں تو بھاگ کر ان لوگوں کے پاس جاتی تھی کہ یہ جن کے بارے میں مجھے پتہ چلتا تھا کہ ان کی الطاف حسین سے ملاقات ہوئی بھی ہے، تو میں پوچھتی تھی الطاف حسین کیسے انسان۔ تو پھر ایک بار میں نے الطاف حسین کی لوگ تعریف کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ بہت تعریف کرتے ہیں۔ پھر پاکستان کی آرمی کیا نہیں جانتی ہوگی الطاف حسین کیسے انسان ہے؟ یقیناً جانتی ہوگی۔ الطاف حسین اس حد تک تو نہیں ہے جہاں تک عمران خان ہے، اس حد تک تو الطاف حسین نہیں گئے، اور الطاف حسین نے جو جدوجہد کی، وہ اصل میں الطاف حسین نے اپنے پورے خاندان کو قربان کیا، اپنی زندگی کے خوشیوں کو قربان کیا، اور اب وہ اس اسٹیج پر ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن وہ کسی سے کچھ لے کے نہیں جا رہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں مہاجر قوم کو کیا دیا جو ہجرت کر کے آئے؟ اصل میں سبھی ہجرت کر کے نہیں آئے تھے اردو بات، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ وہاں سے آپ کو زمینیں بھی ملی۔ تیسری بات یہ انہوں نے جو آباد کاریاں اور جو کام کیے اور جس طرح کے ان کے وہ رہے، اب اس میں جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، اس میں لوگ مجھے جیسے ایم پی کی آفر کی تھی نا، ریزرو سیٹ پہ مجھے ایم پی بنا رہے تھے ایم کے، تو ایم کے نے جب میری سلیکشن کی تو اگر میں یہ ہے کہ میں نے اپنے معاملات کی وجہ سے منع کر دیا، لیکن اگر میں وہ جو ہے وہ بالکل راضی ہو جاتی تو اللہ کے کرم اور رحم کے بعد جو ہے یہ ان کی میں شکر گزار تھی ایم کے ایم کی کہ یہ مجھے ایک ایم پی اے بنا رہے تھے، اور ایک بڑی ذمہ داری تھی ایم پی اے بننا۔ اور دوسری بات یہ کہ سیاسی رجحانات، کیونکہ ایک اسکالر جو ہوتا ہے نا، ایک الیکٹرانک پرسن جو ہوتا ہے وہ ایک اسکالر ہوتا ہے،
बट आपको ये देखना है कि वो वाकई किताब लाकर जो किताबें लिख के क्या वो वाकई उसी किताब इस लायक है कि उसे साहिब किताब कहा जाए, या उसको भी घुसपैठिया कहा जाए। तो घुसपैठियों में और साहिब किताब होने में बहुत फ़र्क होता है। हर शख्स किताबें छपवा के ले तो आता है, लेकिन वो साहिब किताब है या नहीं है ये तय करती हैं उसकी वो दलाइल, उसके वो मौज़ूआत जिन पे वो किताब लिखता है, उसके बाद अपने व्यूज़ पेश करता है और माशरे को आगे की समत जो है वो सफ़र पे गामज़न करता है। नसरीन जलील को हमेशा बीच में बिठाया जाता है। नसरीन जलील को किसने कहा कि लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में? मुझे तो हैरत हो रही है उन लोगों पर। असल में बात यह है कि जो लोग इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो भी तो लिटरेरी पर्सन नहीं है ना, वो भी तो इंटेलेक्चुअल नहीं है ना। वो उनको पैसा मिल जाता है, उनको तो दे दिया होगा, पीपल्स पार्टी ने पैसा दे दिया होगा, इतना पैसा देते हैं और कामों में इनको भी दे दिया होगा। इन्होंने जो है वो हर साल जब देखिए एक जगह हो जाता है बिल्कुल बराबर में होता है। अहमद शाह करवाते हैं ये आर्ट्स काउंसिल में, आप ज़रूरी थोड़ी कि ये वहाँ पर भी होगा। ये बीच लग्जरी होटल में यहाँ पर भी होने लगा। अब तरह तरह के लोगों को इसमें बुला लेना और यह तरह तरह के लोगों की आमद और उनकी बकवासियात को सुनना, और फिर 30 बरस देखिए 30 बरस बहुत होते हैं। अगर कोई औरत ये कहती है कि 30 बरस मैंने ज़ाया कर दिए तो उसको तो मैं क्या कहूँ? अल्कोहल बोल रहा है, अल्कोहल दो तरफा अल्कोहल बोल रहा है। ऐसी औरत को क्या कहें? अल्ताफ़ हुसैन ने ज़ाया करवा दिया। अल्ताफ़ हुसैन कौन था तुम्हारा? तुम आई, तुमने राज किया, तुम बैठी, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं, तुम्हें अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेने की तमीज़ नहीं, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन ने ज़ाया। अल्ताफ़ भाई तो कब से वहाँ पे बैठे हुए बेचारे लंदन में उनको शराब पिला के जो तकारीरें करवाई जाती हैं उससे पहले उनको कौन से गीत सुनाए जाते हैं, और जो तकरीर है उनकी जो है ना वो बग़ैर नशे में ना ज़रा आप उनको सुनिए, आप भी उनके जो है ना मौतरिफ हो जाएंगे। वो एक बड़ा आदमी है अल्ताफ़ हुसैन, वो कोई छोटा मोटा कोई लुच्चा पुच्चा नहीं है गली महल्ले का। उसका ख़ानदानी पस मंज़र है। वो मिलिट्री से वो चाहे कुछ भी कहें, बाज़ औक़ात होता है वालिदैन भी बहुत कुछ कहते हैं, वो अगर कुछ कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन तो मिलिट्री भी बहुत अच्छी तरह उन्हें जानती है, पाकिस्तान की मिलिट्री, कि ये बंदा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट में रहा है। जो बंदा जहाँ का होता है ना वो वहाँ से फिरता नहीं है। मैंने जब तालीम हासिल की तो मुझे जो पार्टी नसीब हुई वो थी PSF, तो मैं अभी तक घुसी हुई हूँ उधर ही। ना वो लोग मेरी जान छोड़ दें ना मैं उनकी जान छोड़ दूँ, क्योंकि उनके साथ पढ़ा लिखा है ना, क्योंकि उनके साथ बैठे उठे हैं, तो वो नज़रिया तो है यहाँ मौजूद। अच्छा बात यह कि हूँ जो है कहलाती उर्दूबान की बेटी हूँ, और दादा मेरे थे पेशावर महाबत खान के प्योर पख्तून। और जो लोग वहाँ से आए, मैं आपको बताऊँ, पानीपत से जो लोग आए, तो पानीपत में मेरी ससुराल पानीपत की है, वो वहाँ से आए। और पानीपत से जो लोग आए वो कौन थे वो भी मैं आपको बता दूँ, वो थे यूसुफ ज़ई, मेरी ससुराल यूसुफ ज़ई। तो जनाब अली इस तरह इंसानों के एक दूसरे से मिलाप होकर ना बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं। ऐसा नहीं कि चेंजिंग्स नहीं आती, चेंजिंग्स आती हैं। ज़मीन किसी की मिरास नहीं होती, कभी ज़मीन किसी की मिरास होती, ज़मीन के अंदर जाना होता है। वो जो 2 गज ज़मीन होती है ना वो भी आपकी मिरास नहीं होती। वहाँ पर भी एक कब्र में से 70 मुर्दे उठेंगे। और ये तो बिल्कुल मेरी आंखों देखी बात है। मेरी सास का इंतकाल हुआ और हदीस नबवी में है ये बात कि आप उलमा कराम से आप पूछ लीजिएगा, इसको ये बात साबित है हदीस नबवी से कि जो कब्र अपना निशान ख़त्म कर देती है उस मुर्दे की मग़फ़िरत हो जाती है। और मेरी सास के इंतकाल के कुछ ही दिन के बाद मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, और उसी कब्र में मेरे शोहर को भी दफनाया गया जो मेरी सास की कब्र थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, उनका बेटा उनसे बहुत प्यार करता था, और जितना जो जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसको उसी कुर्ब में रखता है, उसी कुर्ब में उसको मौत भी आती है। और वो अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करते थे, और हर शख्स, हर अच्छा इंसान अपनी माँ से प्यार करता है,
ہر اچھا انسان اپنی ماں سے پیار کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ماں کیا ہے، اور ہر اچھی ماں جانتی ہے کہ اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے قربانی دینی ہے۔ ہمارے ابو میں سناتے تھے وہ سناتے تھے اکثر، ہم جب چرپائی بیٹھے تھے تو میرے ابو کی آواز بڑی اچھی تھی، وہ سناتے تھے، تم ماں ہو تمہیں دکھ سہنا ہے، تم ماں ہو تمہیں دکھ سہنا ہے، اولاد تمہاری نعمت ہے، اولاد تمہاری نعمت ہے، تعلیم تمہارا گہنا ہے، تم ماں ہو تمہیں دکھ سہنا ہے۔ یہ میرے والد سنایا کرتے تھے، بڑے اچھے ان کا ترنم بہت اچھا تھا۔ تو جناب علی، یہ نسرین جلیل، یہ الکوہل استعمال کرنے والی عورتیں، یہ درمیان میں خاموش بیٹھنے والی عورتیں، یہ انٹلیکچوئل تھوڑی ہیں، ان کی بات صنعت تھوڑی ہے، ان کی بات، انہوں نے دیکھیں نا، آپ بیوقوفی کی انتہا دیکھیں، بندہ 2 سال میں 3 سال میں سمجھ جاتا ہے، بندہ کچھ دیر کسی کے پاس بیٹھتا ہے، سب فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ تو یہ 30 سال میں اپنی پوری جوانی گزار کے جناب علی کراچی پہ کی میئر بن کے، اب یہ تو باعث شرمندگی ہو گئی، اب یعنی کہ ہسٹری میں ایک ایسا نام آ رہا ہے جو ہمارے لیے شرم کا باعث ہے۔ میں تو الطاف بھائی کو کبھی بھی کچھ اللہ نہ کرے کہ میں کہوں، اور اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ مجھے کہنا پڑا، اور اب تو وہ اس مقام پر ہیں کہ جب وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، جسے کہ سب پیش ہوتے ہیں۔ تو ایسے انسان کو، جو شخص ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے جہاں اس کا آپ مقام تو دیکھیں، وہ ان کا سیاسی باپ ہے، جس کی تعلیم پہ یہ لوگ نہیں چلے اور کوئی بھی نہیں چلا، اور اگر جس کی تعلیم کو اپریسیشن دی ہے تو وہ عوام نے دی ہے۔ عوام نہیں چھوڑتی، کراچی کی عوام نہیں چھوڑے گی، کسی صورت نہیں چھوڑے گی، اور یہی ایم کیو ایم ہے جس نے پختونوں کو جگہ دی، یہی ایم کیو ایم ہے۔ دیکھیں نبیل قبول صاحب، ان کو اہمیت دی گئی وہاں پر، ان کی خود کی جو بھی نیت ہو، لیکن ان کو بہت عزت دی جاتی تھی ایم کیو ایم میں۔ جب وہ آئے پیپلز پارٹی چھوڑ کر، تو پیپلز پارٹی کا ایک تو بندہ پیپلز پارٹی نہیں چھوڑتا کبھی، یہ بات یاد رکھیں، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا بندہ بھی کبھی ایم کیو ایم نہیں چھوڑے گا۔ اور میں تو ایک طرف پیپلز پارٹی ہے، کتنے دل کے 4 حصے ہوتے ہیں، 4 خانے ہوتے ہیں، تو ایک طرف پیپلز پارٹی ہے تو ایک طرف ایم کیو ایم ہے، ایک طرف ہم ہیں تو ایک طرف ہم سے جڑے افراد ہیں۔ یہ عورت نے جو بھی بکواس کی ہے، اور اس کو بلانے والے وہ بکواس ترین لوگ، جس نے انٹلیکچوئل فورم کو اور ایم کیو ایم کو، اور جو بھی ان کا کیا ان کا موٹیویشن رہا ہوگا اس سب کے پیچھے، تو وہ ناکام ہوا ہے۔ اس کو میں تو ناکام ہی قرار دوں گی کہ ایک عورت کتنی بے وقوف تھی، وہ عورت کہ 30 سال وہ کہتی ہے میں نے ضائع کر دیے، اور وہ کیسی عورت تھی جس کو کسی پارٹی نے عزت دی اور میئر بھی بنا دیا، اور اسے کام بھی وہ دوسرے مرد ہی کرتے رہے، اس کے سارے کام بھی دوسرے مرد کرتے رہے۔ تو معافی چاہتی ہوں، گلا خراب ہے، تو مجھے اصل میں اس پر جو ہے نا وہ ضرور جو ہے نا مجھے بات کرنی تھی۔ بہت تکلیف پہنچائی ہے اس عورت نے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس سے بہت زیادہ تکلیف مجھ کو تو پہنچی ہو، اور ضرور کہ سبھی لوگوں کو پہنچی ہوگی۔ اور ایسی عورتوں کا ایم کیو ایم کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ فاروق ستار بھائی، آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں جانتی ہوں جو بھی گفتگو ہوتی رہی ہے، کچھ تو سنی ہے نا تقریروں میں، ہم نے بھی سنی ہے نا، سب نے سنی ہے، آن ریکارڈ ہے، لیکن آپ کی اپنی ایک اہمیت حیثیت ہے۔ میمن ہے، میمن ہو کے ایم کیو ایم میں ہیں، اور سارے میمن ہیں ایم کیو ایم میں، کاٹھیا واڑی ہیں ایم کیو ایم میں، خالی اردو بان تھوڑی ہیں، اردو بان ہیں، کاٹھیا واڑی ہیں، پختون ہیں، اردو بان ہیں، یوسف زئی ہیں، اور مختلف قومیت اور مختلف زبانوں کے لوگ ایم کیو ایم میں موجود ہیں۔ وہ خالی اردو بانوں کی جماعت نہیں ہے، ہاں پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ تو اس پہ کس کس کو کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، نہ ہمیں معلوم کرنا ہے،
اور یہ تو اس ملک کو بننے سے پہلے یہ زبان اللہ نے اس زبان کو نمو بخشا، اس زبان کو تقویت بخشی اللہ نے، کہ آج بھی سب لوگ اس زبان میں ہی ایک دوسرے سے گفت و شنید کرتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے۔ کسی کو سندھی نہیں آتی، کسی کو پشتو نہیں آتی، کسی کو بلوچی نہیں آتی، کسی کو جو ہے نا پنجابی نہیں آتی، لیکن ایک زبان ہے جو سب کو آتی ہے، اور وہ ہے اردو، اور یہ جو اردو سے پہلے یہ جو لوگ زبانیں بولتے تھے نا، یہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے وہ دوسرے لوگ تھے جو اردو سے پہلے دوسری زبانیں بولا کرتے تھے۔ تو آپ جو نفرت کر رہے ہیں نا، آپ کو تو ابتدا کا پتہ ہے نا انتہا کا پتہ، اور ایسی بیوقوف عورتوں کو بلا کے آپ نے جو مطلب پیسے دیے ہوں گے آپ نے، اور کیا کیا ہوگا، پیسے لیے ہوں گے اس نے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی کہ یہ بلانے والے کون لوگ تھے، ایجنڈا تھا آپ کا ایجنڈا تھا۔ تو بات یہ کہ وتعز من تشاء کے اپنے درجات ہیں، وتعز من تشاء، وتعز من تشاء، وتعز من تشاء، کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہر ایک سواب دید لیے زندگی کی رہ، ہر شخص کا جواب وتعز من تشاء۔ میری غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے، صحیح طرح مجھے یاد نہیں آیا، لیکن بہرحال میں نے کوشش کی کہ اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ سنا دوں۔ تو جناب علی وتعز من تشاء کے معاملے اپنا بہت بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انٹلیکچوئل فورمز پر گفتگو کے لیے برائے مہربانی آپ لوگ جن شخصیات کو بلاتے ہیں وہ اس لائق ہوتی بھی نہیں ہے، اسی لیے ہم نے تو ان کا بائیکاٹ ہی کر دیا ہے۔ اب کسی بھی کانفرنس میں میں تو نہیں جاتی ہوں، اس لیے کہ میں سنی سنائی باتیں کون سنے گا، پڑھ کے بھی نہیں آتے ہیں، کتابیں بھی نہیں پڑھ کے آتے ہیں۔ ایک 80 سال کی بڑھیا کے بارے میں کیا بات کروں؟ ارے وہ غیرت مند لوگ تھے جو 70 سال میں، 50 سال میں، 60 سال میں مر گئے، اور ایک کیسے بے حیا لوگ ہیں جو مرتے بھی نہیں ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا گل پلازا کو دیکھ کر، کتنے لوگ تھے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا، کتنے لوگ، کتنی مائیں مر گئیں، ہم 8 آنسو روتے ہیں، گل پلازا نہیں بھول سکتے، گل پلازا نہیں بھول سکتے، سانحہ گل پلازا نہیں بھول سکتے۔ یہ بالکل اس شہر کے بیچ میں تھا، یہ سب کی آنکھیں دیکھتی تھیں، لوگ گاڑیاں گزرتی تھی، لوگ دیکھتے تھے گل پلازا کو۔ گل پلازا کو کیا سمجھتے کیا ہے آپ؟ یہ دبئی نہیں ہے جس کو بھول جاؤ، یہ دبئی نہیں ہے، یہ گل پلازا تھا۔ آپ نے کوئی بات نہیں، آپ آ گئی، ہم نے 30 سال ضائع کیا۔ ابے نظریہ تو بتا کہ کس نظریے پہ 30 سال تو نے ضائع کیا تھے، تو وہ تجھے تو نظریہ ہی نہیں پتہ، اس کا مطلب ہے نظریہ بتاتی کہ ہم نے اس نظریے کے تحت ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، میں میئر بنی تھی اس نظریے کے تحت، مجھے یہ کام کرنے تھے، مجھے ان لوگوں نے یہ کام نہیں کرنے دیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک فیلئر میئر تھی، اور میں ایک فیلئر خاتون تھی، میں نے سارا وقت باہر گزارا، میں مردوں کے درمیان رہی ہوں، اور میں نے پوری اپنی زندگی، آپ دیکھ لیں 80 سال کی عورتیں جو گھریلو ہوتی ہیں بیچاری ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں، آنکھوں سے دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ عیاشی میں زندگی گزری ہے تو کھڑی ہوئی ہو، کچھ تو خدا کا خوف کھا لو، قبر میں چلی جاؤ گی۔ کیا میں بولوں، بس یہیں پہ ہی ختم کرتی ہوں اس ولاگ کو۔ میں بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔